عليه وحده أحدا لا شريك له نبي ولا ولي ولا ملك مقرب ولا جن ولا إنس ولا حي ولا ميت وحده أحدا فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا لا شريك له في الكون والمخلوقات لا شريك له فرد من أهل الأرض وأهل السماء سبحانه منزه من كل عيب ومبرأ من كل ريب أكرم معمول وأعظم محمول والصلاة والسلام على أحمد الهادي ورسول المرتضى ونبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر المهجلين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فقد قال الله جل وعلا في تنزيله محكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون يا ليت لنا مثل ما أوتي عظيم من يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حكيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عزت مآب واجب الاحترام معزز مکرم محترم دوستوں بھائیوں بزرگوں، آپ کی خدمت میں سورہ قصص کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور آج 15 جنوری 2021 اس جمعۃ المبارک کے دن کو ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے۔ بالترتیب ہمارا موضوع جو ہے وہ موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے موضوع پہ جاری ہے۔ اس کے اوپر
تقریباً آج جو ہے 20واں جمعہ ہے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے موضوع پہ۔ اور 20 کا عدد قرآن مقدس میں صرف ایک ہی مقام پہ موجود ہے۔ 20 کو کہا جاتا ہے 20، اور 20 قرآن مقدس میں ایک ہی مقام پہ موجود ہے، اس لیے کہ جو عدد ایک دفعہ گزر جاتا ہے وہ اس ٹائم کے اوپر دوبارہ وہ عدد نہیں آ سکتا۔ تو قرآن مقدس ایک اللہ کریم کی معجز کتاب ہے جو دنیا کو عاجز کر دینے والی چیز ہے، چاہے اس کا تعلق کلمات سے ہو یا حروف سے ہو یا عدد سے ہو یا اعراب سے ہو یا اس کی حرکات اور اعراب سے تعلق ہو، مضامین سے ہو، مناہج سے ہو، اصول سے ہو، لغت سے ہو، فصاحت سے ہو، بلاغت سے ہو، ادب سے ہو، یہ قرآن مقدس دنیا کی کتابوں کو عاجز کر دینے والی کتاب ہے۔ تو جو بات قرآن مقدس ذکر کرتے ہیں اس سے بڑھ کے لا ریب اور بے عیب جو ہے وہ کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو واقعات، جو حالات جو قرآن نے ذکر کیے ہیں ان میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ 400 سال کا زمانہ ظالم جابر فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا رہا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو آتے کہ صدی کا زمانہ گزر گیا، بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے اسلام لانا تھا وہ لا چکے، فرعونیوں کے خاندان سے جنہوں نے اسلام لانا تھا وہ لا چکے۔ آخرکار پھر موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے قوم کے حق میں، فرعونیوں کے حق میں بددعا کی اس وقت جس وقت سالہ سال کا زمانہ گزر گیا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سمجھاتے ہوئے۔ لیکن آخرکار پھر حل یہی ہوتا ہے کہ جو قوم ایمان اور اسلام کی طرف نہیں آئے پھر اس قوم کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن لمبا زمانہ مہلت دینے کے بعد نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام 950 سال کا زمانہ تبلیغ کی، 9 صدیاں اور 50 سال کے بعد پھر نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی قوم کے حق میں، یعنی بددعا کی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اب ان کافروں کا ایک گھر بھی روئے زمین پہ باقی نہ رکھ۔ اتنا لمبا زمانہ سمجھانے کے بعد 80 یا 85 آدمی جو ہیں وہ مسلمان ہوئے۔ لیکن یہ قانون خداوندی ہے کہ اللہ کریم نے کسی بستی کو اس وقت تک تباہ و برباد نہیں کیا جب تک کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حجت قائم نہیں کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، وہ ظالم تھی تو ہم نے تباہ کیا، اگر ظالم نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی ان کو تباہ نہ کرتے۔ اب لوگوں کے ہاں، معاشرے کے ہاں، قوموں کے ہاں کچھ چیزیں ہلاکت کا سبب ہوتی ہیں۔ افرادی طور پہ 3 چیزیں انسان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہیں:
ایمانیات کے چھوڑ کے شرک اور کفر کے علاوہ۔ آپ ایک دفعہ پہلے بھی سن کے آئے ہو، اشارتاً میں نے بتایا تھا آپ کو کہ عربی میں 3 کلمات ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، اور وہ اردو میں بھی وہی چیزیں ہیں۔ ایک ہے میں، میرا اور میری وجہ سے۔ میں، میرا اور میری وجہ سے، یہ 3 کلمات جو ہیں یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ عربی میں اس کے اوپر لفظ بولا جاتا ہے آنا، میں، لی، میرا، عندی، میری وجہ سے۔ یہ 3 کلمات جو ہیں میں، میرا اور میری وجہ سے، یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور 3 چیزیں ہوتی ہیں جو معاشرے کو تباہ کرتی ہیں، جو معاشرے میں فساد کا سبب ہوتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن مقدس نے ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز شرک، بے شک۔ دوسری چیز تکبر، انا، فخر، غرور، اترانا، فخر کرنا، 2 چیزیں۔ اور تیسری چیز جو ہے، فرمایا کہ پہلی چیز ہے شرک، اور دوسری چیز فخر، تکبر، غرور، ناز، اترانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور تیسری چیز ہے لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اور یہ 3 چیزوں میں فساد کون آدمی لا سکتا ہے؟ اس کے سبب 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز حکومت، عورت، دولت، یہ 3 چیزیں ہیں۔ حکومت، عورت اور دولت، یہ 3 چیزیں سبب بنتی ہیں معاشرے کو تباہی اور بربادی کے لیے۔ پہلی چیزیں آنا، لی، عندی، میں، میرا، میری وجہ سے۔ دوسری چیز شرک، تکبر، فخر، غرور، انا۔ تیسری چیز لوگوں کے حق غصب کرنا۔ اور اس کے پیچھے 3 چیزوں کا ہاتھ ہوتا ہے، یا حکومت ہوتی ہے، یا عورت ہوتی ہے، یا دولت ہوتی ہے۔ اگر تم قرآن دیکھو یا حدیث دیکھو، ان 3 چیزوں کا مطالبہ کافروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھا تھا۔ فرمایا اگر حکومت چاہیے تو ہم دے دیتے ہیں، دولت جتنی چاہتے ہو ہم جمع کر دیتے ہیں، عورت جون سے قبیلے کی کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ جو ہے اس کا نکاح کر دیتے ہیں۔ اب اور یہ سارا کچھ کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ یہ بھی 3 قومیں ہیں۔ کتنی قومیں ہیں؟ 3 قومیں ہیں جو ملکوں کو تباہ کرتی ہیں، جو معاشرے کو تباہ کرتی ہیں، جو انسانیت کے رہن سہن کے طرق اور اصول کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، هل افسد الدین الا الملوک احبار سوء ورہبانها، فرمایا ملک، قوم، علاقے، بستیاں، شہر، ان کو تباہی کا سبب 3 قومیں بنتی ہیں: ظالم جابر بادشاہ، مولوی اور پیر، وکیل اور قاضی۔ یہ 3 قومیں ایسی ہیں، اگر یہ 3 قومیں ٹھیک ہو جائیں پورے ملک ٹھیک، پورا معاشرہ ٹھیک۔ اگر یہ 3 قومیں خراب ہیں تو تمہارا ملک، معاشرہ، شہر، علاقے، بستیاں کبھی بھی ٹھیک ہو سکتے نہیں۔ پہلی چیز 3 کلمات انسان کو تباہ کرتے ہیں، انا، لی، عندی، میں، میرا، میری وجہ سے۔ 3 قومیں، 3 چیزیں معاشرے کو تباہ کرتی ہیں: شرک، تکبر، فخر، غرور، انا، اپنے آپ کو اترانا، بڑا کرنا۔ تیسری چیز لوگوں کا حق غصب کرنا۔
اور یہ ان ساری کے پیچھے تین چیزیں سبب ہوتی ہیں، یا حکومت، یا عورت، یا دولت. سمجھ آگے کہ نہیں؟ اور تین پیشوا ایسے ہیں جو پورے ملک اور علاقوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. ظالم جابر بادشاہ، مولوی اور پیر جو احبار و سو اور رہبان ہیں، اور وکیل اور قاضی اور جج. یعنی یہ تین قومیں ہیں. اگر یہ تین قومیں ٹھیک ہو جائیں تو ملک کبھی جو ہے وہ خراب ہوتا. تم اول سے لے کے آخر تک تم دیکھ لو، یا تو پیچھے اس کے حکومت ہے، یا دولت ہے، یا عورت ہے. تباہ کرنے والے یا ظالم جابر بادشاہ ہیں، یا احبار و رہبان ہیں، یا پھر وکیل اور قاضی ہیں. یا تو معاشرے میں شرک آیا تو معاشرہ تباہ، یا تکبر، انا، فخر، غرور، اترانا آیا تو معاشرہ تباہ، یا لوگوں کے حق غصب کیے تو معاشرہ تباہ. تو انسان کے لیے یا میں، یا میرا، یا میرے لیے، انا لی اور عندی، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن کی باتیں ہیں، حدیث کی باتیں ہیں. اب بڑی مثال ذرا، شیطان سب سے پہلے ملعون ہوا. اس نے کیا کہا تھا؟ قرآن دیکھو، آنا خیر منہ، کہ میں کیا ہوں، میں آئی نا، تباہی ہو گئی. فرعون نے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، یہ میرا ملک ہے، میرا آیا نا. اب قارون نے کہا اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری وجہ سے ہے. تباہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب آج قارون کی تباہی کا ذکر ہے کہ کیوں قارون جو ہے وہ تباہ ہوا. قارون کا نام قرآن مقدس میں 4 مقامات پہ ہے. 2 دفعہ سورۃ قصص میں، عنکبوت میں اور زمر میں. اور کسی مقام پہ بھی کوئی اچھے طریقے سے اس کا نام ذکر نہیں کیا. کافروں کے جتنے بھی نام ہیں کوئی اچھے طریقے سے ذکر نہیں ہوئے. اب قارون، اللہ فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ، حامان اور فرعون یہ الگ قبیلہ ہے، اور قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی ہے. ایک قول. دوسرا قول فرمایا یہ قارون سگے چچے کا لڑکا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. قارون بن یسہر بن قاہس، ادھر موسیٰ بن عمران بن قاہس. عمران اور یسہر یہ دونوں بھائی ہیں. عمران کے خاندان سے موسیٰ اور یسہر کا بیٹا قارون ہے. تیسرا قول ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، اور پورے بنی اسرائیل کے اوپر فرعون نے اس کو حاکم مقرر کیا تھا. اور یہ کیا کرتا تھا؟ لوگوں کا مال غصب کرتا تھا. اس کا دعویٰ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا تھا، اور تورات کی تلاوت بڑی اچھی کرنے والا تھا ابتدائی زمانے میں. لیکن جب فرعون کی طرف سے سختی ہوئی، فرعون کی طرف سے اس کے اوپر تشدد آیا، اس نے مال کو جمع کیا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اور بنی اسرائیل کے حقوق کو غصب کرنے لگا. وہ باتیں یاد رکھنا جو پہلے ذکر کی ہیں. یہ بنی اسرائیل کے حقوق کو غصب کرنے لگا، سگے چچا کا لڑکا. اور موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام میں تجھے اپنے اوپر کوئی فوقیت نہیں دیتا، اگر تیرے پاس نبوت ہے تو میرے پاس دولت ہے.
اگر تو نبی ہے، تیرے پاس نبوت ہے، تو میرے پاس دولت ہے۔ دولت کا اظہار عامت الناس کے سامنے ہے، لیکن نبوت کا تعلق صرف بیان سے ہے۔ بے شک بے شک کہنے لگا کہ میری جو ہے وہ عزت احترام زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام تم سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، اس کو نصیحتیں کی، لیکن اس نے کوئی نصیحتیں موسیٰ علیہ السلام کی قبول نہیں کی، اور الٹا وہ اپنی طرف ساری چیزوں کی نسبت کرنے لگا، یہاں تک کہ اتنے تقابل۔ اس لیے قرآن نے قارون کا جہاں پہ ذکر کیا ہے وہاں پہ قرآن نے دو لفظ بولے ہیں، فارحین، دوسرے مقام پہ فرمایا مفسدین۔ فساد کا آپ سمجھ کے آئے ہو جو تین چیزیں ہیں، شرک فساد کا جڑ، تکبر، غرور، انا، اترانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور لوگوں کا حق غصب کرنا، یہ فساد کا سبب ہے۔ تو یہ سبب اس کے ذکر کیے گئے قارون کے، لیکن بس اب یہاں پہ بس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جماعت کے بڑے بڑے سرکردہ آدمی اس کی طرف بھیجے، خود بھی اس کو بار اس کو دعوت دی، لیکن ابھی فرعون کی طرف سے تشدد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب بھی کسی کو جانے نہ دو، جو بھی جاتا ہے اس کو قید و بند کی صعوبتوں میں مشقت اور دقت اٹھانی پڑتی ہے، اس کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا گھیرا بھی تنگ کر دیا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ان کا گھیرا تنگ کیا، بنی اسرائیل کو قید کر دیا۔ قارون اپنے فخر اور تکبر اور ناز کے ساتھ چلتا پھرتا ہے۔ اب اس نے ایک سازش کی موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ اب سمجھ کے آئے ہو تین چیزیں ہیں، یا حکومت ہے، یا عورت ہے، یا دولت ہے۔ ان تین چیزوں کے ذریعے سے فساد شروع ہونے لگتا ہے۔ ایک باغیہ عورت کو ابھارا، ایک تست سونے کا دیا، ایک تست سونے کا دیا، پیالہ سونے کا دیا، کہا کہ تو نے کیا کرنا ہے، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سارے مجمع کے سامنے بیان کر رہے ہوں گے تو انتظار میں رہنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت زنا کی حد ذکر کریں گے اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے۔ عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں، باہر کے تورات اور انجیل میں بھی یہی قانون تھا جو قرآن مقدس نے ذکر کیا ہے کہ شادی شدہ زانی جو ہے اس کو رجم کر دیا جائے۔ تو جس وقت موسیٰ علیہ السلام احکام بیان کر رہے اور قارون نے اس باغیہ عورت کو تیار کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے ہیں تو یہ عورت کھڑے ہو گئی، کہنے لگی اَأَنْتَ هُوَ رَاوَدَنِي، اے موسیٰ کیا تو وہی آدمی ہے جس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی؟ اب بھرے مجمع کے اندر آمت الناس لوگوں کا اجتماع ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ناموس کے اوپر داغ لگانے کی کوشش کرنے لگی، پیچھے سازش قارون کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فوری بات سن کے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسا معاملہ ہو۔ اٹھ گئے موسیٰ علیہ السلام، فرمایا والذی فلق البحر، اس ذات کی قسم جس نے زمین کو پھاڑ کے اندر سے دریا نکالے ہیں، تجھے اس ذات کی قسم سچ بتا کیا معاملہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی گرج اور آواز اور رعب اور دبدبا، ارتعدت، وہ عورت کانپنے لگی۔ کیوں، یہ کوئی معمولی معاملہ تو نہیں تھا، کانپنے لگی۔ تو اسی مجمع میں کھڑے ہو کے اس نے کہہ دیا، عورت نے، کہ مجھے تو قارون نے اتنا خزانہ دیا ہے، اور اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تہمت لگا دے۔
تو اس لیے جس وقت یہ معاملہ ہوا تو پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا لی کہ یا اللہ ان لوگوں کو تو نے مال دولت اس لیے دیا ہے کہ تیرے غریب آدمیوں کو یہ لوگ گمراہ کرتے رہیں، اب یا اللہ ان ظالموں کو روئے زمین پہ رہنے نہ دے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، اس نے بغاوت اٹھا دی ان کے اوپر اور وہاں پہ بنی اسرائیل کے حقوق کو غصب کرنے لگا۔ لیکن ادھر فرعونی ظالم ہے، بنی اسرائیل کو قید کیا گیا ہے، ادھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تہمتیں لگانا شروع کر دی۔ پھر پیغمبر کے ہاتھ اٹھ گئے۔ جس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کرنی شروع کر دی کہ یا اللہ ابھی ان کو روئے زمین پہ رہنے کا حق نہیں ہے، کیوں؟ انتہا ہو چکی ہے سمجھانے کی، یہ لوگ ابھی سمجھنے والے۔ وقال موسیٰ ربنا ربنا ربنا، انبیاء جو ہیں وہ دعا ڈائریکٹ کرتے ہیں اللہ کریم سے، درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ، کوئی حرمت، کوئی ہاڑا، کوئی ہیلا۔ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم۔ دعا ایک کی ہے، اندر ربنا 3 دفعہ موسیٰ پیغمبر نے کہا ہے۔ سورۃ یونس 11واں سپارہ، فرمایا ربنا آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا۔ اے اللہ تو نے فرعونیوں کو، فرعون کے سرداروں کو، فرعونیوں کو اور فرعون کے سرداروں کو زینتاً و اموالاً فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تو نے مال بھی دیا ہے، زینت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے۔ کیوں اللہ دی ہے؟ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اس لیے اللہ تو نے ان کو ظالموں کو مال دیا ہے کہ جس کو چاہیں، جس کے اوپر چاہیں یہ تہمتیں لگاتے رہیں۔ اس لیے مال دیا ہے کہ بنی اسرائیل پہ ظلم زیادتی کرتے رہیں۔ تو نے اللہ ان کو اس لیے مال دیا ہے کہ یہ تیرے راستے سے لوگوں کو بھٹکاتے رہیں، یہ تیرے دین کے راستے سے لوگوں کو بھٹکاتے رہیں، دور کرتے رہیں۔ اللہ تو نے اس لیے ان کو مال دیا ہے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ بھی کیا کر، بڑا زمانہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم ہوا ہے، ابھی کیا کر، ربنا طمس علی اموالہم، ربنا طمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم۔ اے اللہ ان کے مال کے نشان ختم کر۔ لمبا زمانہ گزر گیا میرے اللہ، ظلم زیادتیاں ہوتی رہیں۔ دونوں بھائی یہ موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دونوں بھائی بیٹھ کے اللہ کریم کے سامنے دعا کر رہے ہیں۔ دعا کرنے والے موسیٰ پیغمبر ہیں، آمین کہنے والے ہارون پیغمبر ہیں۔ امام بھی نبی ہے، مقتدی بھی نبی ہے، ایک ماں کے جنے ہوئے دونوں بھائی۔ نے فرمایا وہ بدترین انسان ہے جس کے حق میں پیغمبر بد دعا کرتے۔ نبی علیہ السلام نے بد دعا کی نا عتبہ کے لڑکے، ولید کے لڑکے کے لیے، اللہم علیک، اللہ اس نے میں محمد کی بیٹی کے اوپر نیزے برسائے۔
اس نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے میرے صحابہ کرام کے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ اس کو زندہ نہ رہے، اللہ مسلط کر، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر، اللہ جنگل کے جانوروں میں سے کوئی جانور مسلط کر۔ قافلہ نکلا، اس کو پتہ چل گیا کہ محمد نے میرے لیے بد دعا کر دی ہے۔ قافلے کے باہر نکلا، اونٹوں کے پلان جمع کیے ہیں، اونچے اونچے پلان جمع کر کے چاروں طرف یہ کافر لوگ ہیں۔ اس کے دل میں ڈر آیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ جو ہے کبھی اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ ڈرنے لگا، جس وقت یہ قافلہ نکلا ہے کافروں کا، سارے کافر ہیں، درمیان میں اونٹوں کے پلان رکھ کے اونچا ڈھیر لگا کے اونٹوں کے پلان کے اوپر جا کے یہ کافر سونے لگا تاکہ کوئی جانور آئے تو مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن جس وقت یہ سارے کافر موجود ہیں، اللہ کریم نے جنگل سے ایک شیر کو بھیج دیا۔ شیر جنگل سے آیا ہے، آ کے وہ لوگوں کو سونگھنے لگا۔ کدھر ہے وہ ظالم جس کے دل میں محمد کا بغض؟ کدھر ہے وہ کافر جو صحابہ کرام کے بارے میں بغض رکھتا ہے، جس نے محمد کی بیٹی کے اوپر نیزے برسائے ہیں؟ وہ جنگل کا شیر آ کے سونگھنے لگا۔ جس وقت سونگتا سونگتا اس نے چھلانگ لگائی ہے، اونٹوں کے پلان کے اوپر یہ کافر موجود ہے، چھلانگ لگا کے اس کی گردن سے پکڑ کے اس کی بوٹیاں نوچ کے الگ کر دی ہیں۔ اس لیے فرمایا وہ بڑا بدترین آدمی ہے جس کے حق میں بد دعا کر دے کوئی پیغمبر اور رسول، بد دعا کر دے۔ یہ دونوں بھائی مل کے موسیٰ اور ہارون پیغمبر، یہ دونوں مل کے دعا کرنے لگے، اے اللہ تو نے فرعونیوں کو اور قارون کو مال اس لیے دیا ہے تاکہ یہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے رہیں۔ ابھی اللہ کیا کر، ربنا طمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مال بھی ختم کر، ان کو تباہ و برباد کر، ابھی یہ ایمان لانے کے قابل کوئی نہیں، ان کو زندہ نہ رہنے دے مصر کی سرزمین کے اوپر، ان کو ختم کر دے۔ ربنا طمس علی اموالہم، طمسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس طرح زائل کر دینا کہ اس کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ سورۃ یاسین آتی ہے، یاسین تو آتی ہے اکثر، اس میں کبھی آپ نے غور کیا قرآن پاک کے اوپر سورۃ یاسین میں کیا کلمات ہیں؟ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا طمس، اللہ ان کے مال کے نشان باقی نہ چھوڑ۔ سورۃ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا، تمسنا اگر ہم نور کے نشان ہی ختم کر دیں، اگر آنکھوں کے نور کے نشان ہی ختم کر دیں تو یہ لوگ فاستبقوا الصراط، تو یہ راستے ڈھونڈتے پھریں لیکن ان کو راستہ نہ ملے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، سورۃ مرسلات ہے، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جس وقت ہم قیامت کے دن ستاروں کے نور کے نشان بھی ختم کر دیں گے۔ طُمِسَتْ، وہ قوم لوط جس وقت حضرت لوط پیغمبر کے گھر میں آنے لگے، وہاں پہ قرآن نے لفظ کیا بولا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں سورۃ قمر میں وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ
عن ضيفه فطمسنا أعينهم جس وقت وہ قوم لوط جو ہے دوڑ کے بھاگ کے میرے لوط پیغمبر کو پھسلانے لگی مہمانوں کے بارے میں، تو ہم نے کیا کیا؟ فطمسنا أعينهم، ہم نے ان کی آنکھوں میں دیکھنے کے نشان بھی ختم کر دیے، اندھے ہو گئے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، ان کی آنکھوں میں بینائی کا نور بھی ختم کر دیا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں، رَبَّنَا طُمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، اللہ جہاں جہاں ان کے مال ہیں وہاں ان کے مال کے نشان بھی ختم کر۔ ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم، ان کے دل سخت کر دے، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، یہاں تک کہ یہ عذاب کو دیکھیں پھر ایمان لانے کی کوشش کریں۔ اس ٹائم کے اوپر تو ایمان قابل قبول ہوتا۔ اب بد دعا کر دی موسیٰ علیہ السلام نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا طمس، حضرت ہارون فرماتے ہیں آمین، ربنا لیضلوا عن سبیلک، ربنا طمس علی اموالہم، فرماتے ہیں آمین، واشدد علی قلوبہم، قال ہارون علیہ السلام آمین، فلا یؤمنوا قال آمین حتی یروا العذاب العلیم قال آمین۔ دعا موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، آمین حضرت ہارون کہہ رہے ہیں، تو آگے اللہ فرماتے ہیں قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، قد اجیبت دعوتکما، او میرا موسیٰ اور ہارون تم دونوں کی دعا کو میں نے قبول کیا ہے۔ دعا موسیٰ اکیلے نے کی ہے، پیچھے دیکھو اللہ فرماتے ہیں وقال موسیٰ، کہا موسیٰ نے، دعا موسیٰ اکیلے نے کی ہے، آمین ہارون پیغمبر نے کی ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا دونوں کی دعا کو قبول کیا۔ یعنی معنی کیا ہے؟ جو آمین کہے وہ بھی دعا میں شامل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اگر امام فاتحہ پڑھے مقتدی آمین کہے تو دونوں کی طرف سے فاتحہ ہو جاتی ہے۔ قال قد اجیبت دعوتکما، قرآن کہتا ہے قد اجیبت، بے شک میں نے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے لوگوں، میں نے دونوں نبیوں کی دعا کو قبول کیا ہے۔ حالانکہ دعا کے لیے موسیٰ نے کی ہے، ہارون پیغمبر نے دعا۔ اس لیے اگر قراءۃ الامام لہو قراءۃ، اگر امام فاتحہ پڑھے پیچھے والا آمین کہہ دے اس ٹائم کے اوپر والضالین کے بعد، تو دونوں کی طرف سے فاتحہ ہو جاتی ہے۔ کہ جیسے کہ دلیل قرآن نے ذکر کی ہے، کیوں فاتحہ دعا ہے، اگر امام دعا کرتا ہے دعا ختم ہونے کے بعد مقتدی آمین کہتا ہے تو دونوں کی طرف سے یہ فاتحہ ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد اجیبت دعوتکما، میں نے تم دونوں کی دعا کو قبول کیا ہے۔ اب دعا میں کتنی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ یا اللہ ان کافروں کے مال کو ختم کر، ان کے دل سخت کر، یہ ایمان نہ لائیں، ان کو عذاب دکھا میرے اللہ بھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی دعا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں نے تم دونوں کی دعا کو قبول کیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں کیا اللہ نے، وہ پہلے قرآن نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام مانگتے گئے 8 چیزیں پہلے مانگ لی،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو کچھ تو نے مانگا میں نے تمہیں دے دیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ بھی اللہ فرماتے ہیں، پہلے فرمایا قد اوتیتا، ابھی فرمایا قد اجیبت دعوتکما، موسیٰ علیہ السلام تمہاری دعا کو میں نے قبول کیا ہے۔ اب کیا مطلب؟ میں ان کو تباہ کر دوں گا، ان کا مال بھی ختم کر دوں گا اور ان کو عذاب بھی دوں گا، ابھی یہ لوگ اس چیز کے اوپر قادر نہیں رہیں گے۔ اب یہ کتنا ٹائم گزر گیا؟ کیا فوری؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی جلد بازی کی کہ یا اللہ ان کو کل ہی ختم کر۔ یہ آگے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ 40 سال کے بعد تباہ کیا یا 20 سال کے بعد تباہ کیا یا 50 سال کی اور مہلت دے دی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے 40 سال کا زمانہ اور کافروں کو مہلت دے دی۔ اب یہ 500 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا فرعون کی حکومت کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا، بس موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہوا کہ ابھی ان کے اوپر عذاب آئے گا ہی آئے گا، چاہے یہ آگے اللہ کی مرضی ہے کہ یہ سال کے بعد دے یا 20 سال کے بعد دے یا 40 سال کے بعد دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قارون کے بارے میں کہ جس وقت اس نے تہمت بھی لگائی، بنی اسرائیل کے حق غصب کیے، لوگوں کے اوپر ظلم کیا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک موسیٰ علیہ السلام کے چچے کا لڑکا قارون ابن یسہر جو ہے، کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، اس نے بغاوت کرنی شروع کی۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ، ہم نے بڑا خزانہ قارون کو دیا تھا۔ کتنا خزانہ؟ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ، جس کے خزانے کی چابیاں عصبت ایک جماعت اٹھاتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ ایک بالشت جتنی چابی فرعون کے ایک محل کی، اس نے پیتل کی چابیاں بنائی ہیں، ایک بالشت جتنی ایک کمرے کی چابی ہے، ایک محل کی چابی ہے، ہزاروں محل احرامات تیار کیے ہیں قارون نے، اندر اس کا لمبا چوڑا خزانہ ہے۔ اللہ فرماتی ہے ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ، اونٹوں کی ایک جماعت جس وقت اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتی، لتنوء، وہ ایک طرف جھک جاتی بوجھ کی وجہ سے۔ تنوء، جس وقت آدمی کوئی گندم کی بوری وزنی اٹھاتا ہے تو وہ سائڈ اس کی جھک جاتی ہے، تو وہاں پہ لفظ بولا جاتا ہے تنا الرجل، آدمی بوجھ کی وجہ سے آ کے جھک گیا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں اونٹوں کی ایک 10 اونٹ بڑے جو ہیں ان کی جماعت کے اوپر صرف قارون کے خزانے کی چابیاں رکھی جاتی ہیں۔ عصبت، عصبہ 1 سے لے کے 10 کے درمیان عدد کے اوپر بولا جاتا ہے۔ یہ پہلی تفسیر اچھی جو تفسیر ہے، اور یہ کہاں سے؟ یہ قرآن مقدس سے تفسیر۔ سورۃ یوسف دیکھو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا؟ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ابا جی یوسف سے محبت زیادہ کرتے ہو، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ وہ کتنے بھائی تھے؟ 11 بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام سمیت 11 تھے، لیکن یہ جس وقت انہوں نے بات کی انہوں نے 10 کی بات کی ہے۔ تو عصبہ کا معنی قرآن نے خود ذکر کر دیا کہ 10 آدمی، 1 سے لے کے 10 تک۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، ایک طاقتور 10 اونٹوں کی بڑی جماعت صرف اس کے خزانے کی چابیاں اٹھا کے، لَتَنُوءُ، وہ بوجھ چابیوں کی وجہ سے آ کے، اس بوجھ کی وجہ سے آ کے وہ جھک جاتی۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ۔
موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کیوں اترانے لگا ہے، کیوں تیرے اندر ناز آیا ہے، کیوں فخر آیا ہے۔ قوم کے لوگوں نے اسے سمجھایا کہ اتنا زیادہ تجھے فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا تکبر اور ناز کرنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اترانے والے تکبر کرنے والے آدمی کو اللہ پسند کرتا نہیں ہے۔ وہ پیچھے تین چیزیں یاد ہے کہ نہیں؟ شرک ہو، تکبر، غرور اور عنایت ہو، یعنی اس کے اوپر اترانے لگے۔ تیسری چیز لوگوں کے حق غصب کرنے لگے۔ یہ تین چیزیں فساد کا سبب ہیں۔ تو اس لیے قوم کے لوگوں نے کہا لا تفرح، خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اترانے کی ضرورت نہیں، تکبر کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ جو 2 بالشت اپنا لباس قارون لمبا پہنتا تھا، عام قوم کے لباس سے 2 بالشت لباس وہ لمبا پہنتا تھا اور اس کی چادر جو ہے وہ زمین پہ گھسٹتی جاتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خسف بہ الارض، کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ ٹخنے کے نیچے اگر شلوار ہو یا تہمت ہو تو یہ کیا علامت ہوتی ہے؟ غرور کی ہوتی ہے، تکبر کی، جان بوجھ کے ایسا کرنا۔ نہیں۔ تو یہ قارون جو ہے اس طریقے سے، اس وقت یہ مسئلہ ہوا نا، تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر، اگر کوئی چادر جو ہے خود ٹخنے کے نیچے ہو جائے، آدمی جان بوجھ کے خود ہی ہو جائے، یہ پتہ ہے پوچھنے والا کون بندہ ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب پوری امت محمد مصطفیٰ میں ایک ہی یہ بندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، تیری تہمت اور چادر اگر ٹخنوں کے نیچے چلی بھی جائے اللہ تعالیٰ تیرا مواخذہ نہیں کرے گا۔ فرمایا کیوں اللہ کے پیغمبر؟ فرمایا اس لیے کہ میں محمد گواہی دیتا ہوں صدیق کے دل میں تکبر آ ہی نہیں سکتا۔ یہ پوری امت میں ایک ہی بندہ ہے جس کو نبی علیہ السلام نے یہ کلمات فرمائے ہیں۔ تو قارون جو تھا وہ لمبا تہمت 2 بالشت اپنی قوم سے لمبا لباس پہنتا تھا۔ تو قوم نے اس کو کہا، قوم کے لوگوں نے اسے کہا کہ اتنا تکبر اور فخر کرنے کی تمہیں ضرورت وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ کہنے لگے او زمین میں فساد نہ پھیلا۔ جس طرح اللہ کریم نے تجھے مال اور دولت دیا ہے، وَأَحْسِن، اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، تجھے بھی چاہیے کہ تو بھی احسان کر۔ اس نے تمہیں مال دیا ہے، اسی کے مال میں سے غریبوں کے اوپر خرچ بھی کر، لیکن خرچ کرنے کے باوجود تو خرچ نہیں کرتا، الٹا بنی اسرائیل کا مال بھی غصب کرتا ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، دنیا میں تجھے مال ملا ہے، وہ آخرت کے لیے بھی کوئی اپنا مال خرچ کر، غریبوں مسکینوں یتیموں کے حصے بھی نکال۔ تو سارا مال جمع کر رہا ہے، غریبوں کا مال بھی غصب کر کے دے رہا ہے۔ اللہ کریم نے تیرے اوپر اتنا احسان کیا ہے، تو بھی لوگوں پہ احسان ہے، اور الٹا اس کے علاوہ تو زمین میں فساد پھیلا رہا ہے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند کرتا نہیں ہے۔ آگے دیکھ قارون نے جواب کیا دیا۔ چلو خرچ کرنا نہ کرنا وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اعتراف تو کرے۔ تو اس نے کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ 3 لفظ، انا، لی، اندی، میں، میرا، میری وجہ سے، یہ 3 ہی جملے ہیں نا،
میں میرا اور میری وجہ سے. انا لی اندی انما اوتیتہ علی علم عندی. او میری قوم کے لوگوں، یہ جو مال ہے یہ میرے عقل اور فکر کی وجہ سے ہے. اللہ کریم کا کمال کوئی نہیں، یہ تو میری اپنی محنت ہے. علی علم عندی، عندی یہ میری وجہ سے ہے، یہ میرے ہنر کا کمال ہے، یہ میری عقل اور فکر اور دانش مندی کا کمال ہے کہ اتنا مال جمع ہے، اس میں اللہ کریم کا دخل کوئی نہیں. الا اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری وجہ سے مال ہے. یا پھر دوسرا معنی کیا ہے کہ یہ میں تو اس کا مستحق تھا، میں ہی اس کا مستحق تھا، اس لیے مجھے یہ مال دیا گیا ہے. اندی لفظ وہی بولا نا، اندی یہ میری وجہ سے ہے، میری عقل کا کمال ہے، میری علم اور ہنر اور دانائی اور زیرک اور عقل مندی دانش مندی کا کمال ہے کہ یہ میرے پاس مال ہے. آگے اس نے جواب دیا، اللہ کریم فرماتے ہیں اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبہم المجرمون. کیا ان کو پتہ کوئی نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے بڑی بڑی طاقتور قومیں، بڑی بڑی قوت والے لوگ، بڑے بڑے خزانے والے لوگ، بڑی بڑی جمع پونجی والے لوگ، بڑے بڑے خزانے محلات انہوں نے خزانے جمع کر کے رکھے، ہم نے ان کو تباہ کر دیا ہے. یہ قارون تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. وَلَا يُسْأَلْ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. مجرموں سے عین عذاب کے موقع پہ ہم ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھتے بھی کوئی نہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا تھی، ادھر اللہ فرماتے ہیں فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ. ابھی وہ ہر چیز کی نسبت اپنی طرف کرنے لگا. اللہ کریم کا شکر بھی کوئی نہیں، اللہ کی نعمت کا اعتراف بھی کوئی نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی کوئی نہیں. فخرج علی قومہ فی زینتہ. قارون نکلا، اللہ فرماتے ہیں اپنی قوم میں فی زینتہ، بڑی زینت کے ساتھ. اب زینت کیا چیز ہے؟ دنیا کیا؟ اگر تم قرآن دیکھو تو میں سمجھ 9 چیزوں کا نام زینت. کتنی چیزوں کا؟ 9. وہ کیا ہے؟ سورۃ بقرہ دیکھو. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. اللہ کریم فرماتے ہیں ان 9 چیزوں کے ذریعے سے شیطان کافروں کو مزین کرتا ہے. یہ زینت والی چیزیں جو دنیا کی ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، نفسانی خواہشات کی محبت اور پیروی یہ زینت ہے. حب الشہوات. دوسری چیز من النساء، عورتیں. عورت آئی کہ نہیں آئی؟ عورت، حکومت اور دولت، یہ 3 چیزیں فساد کا سبب ہیں. یہاں پہ بھی اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، نفسانی خواہشات کی محبت، من النساء، عورتوں کی محبت، والبنین، اولاد کی محبت، والقناطیر المقنطرہ، بڑے بڑے خزانوں کے ڈھیر، من الذہب جو ہے وہ سونا، والفضت چاندی، والخیل المسومہ نشان زدہ گھوڑے سواریاں جو ہوتی ہیں، والانعام چوپائے جانور جو ہیں، والحرث یہ کھیتی باڑی. یہ 9 چیزیں جس کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے. انہی 9 چیزوں کے ذریعے سے ہی شیطان
کافروں کے اندر اس کو مزین کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون پوری زیب و زینت کے ساتھ نکلا۔ کیسے نکلا؟ خرج علی قومہ فی زینتہ، یہ 9 چیزوں کو بروئے کار لا کے وہ ظالم نکلا ہے، کبھی کبھی نکلتا ہے لوگوں کے سامنے۔ فی زینتہ، فخر لباس پہنا ہے، فی زینتہ، اپنی گردن کو اوپر کر کے سر کے اوپر بگڑی پگڑی جو ہے امامہ اس نے باندھا ہے، بڑی ناز و نعم کے ساتھ، بڑی سلائی سرما کر کے، عطر خوشبوئیں لگا کے، لمبا لباس پہن کے جو گھٹنوں کے نیچے سے جو ہے زمین کے اوپر گھسٹتا جاتا ہے، سینہ نکال کے آگے قالین بچھے ہوئے ہیں، دائیں جانب پہ رقص کرنے والی نوجوان لڑکیاں موجود ہیں، بائیں جانب کے اس پہ نوکر چاکر خادم موجود ہیں جو آگے سے بنہا راستہ ہٹاتے جاتے ہیں، آگے سے اس کو سلام کرتے جاتے ہیں، دوسری طرف فوج بھی کھڑی ہے، پولیس بھی کھڑی ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں، ناز و نعم کے ساتھ گردن اٹھا کے ظالم جس وقت نکلا ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ، پوری زینت کے ساتھ، پورے شان و شوکت کے ساتھ، پورے استقبال کے ساتھ، پورے تکبر اور فخر اور غرور کے ساتھ، بڑے ناز و نعم کے ساتھ، بڑی شادابی کے ساتھ، کفر کی فضاؤں میں چلتا ہوا، تکبر اور غرور کی گرم تیز ہوائیں، گرد غبار آلود ہواؤں میں نکلتا ہوا، نوکر چاکر آگے موجود ہے، رقاصات مغنیات گانا بجانے والی موجود ہے، طبلہ سرنگی کا رقص ہو رہا ہے، خادم نوکر ہے، قالین نیچے بچھے ہوئے ہیں، سونے کی تاروں سے بنا ہوا جوتا پہن کے، اپنی تہبت نیچے لٹکا کے، اپنا سینہ چوڑا کر کے، جس وقت 5 کلاں گھوڑے کے اوپر آگے جا کے سواریاں کھڑی ہیں قارون کی، جس وقت اللہ فرماتے ہیں نکلے ہیں فخرج علی قومہ فی زینتہ، پوری زیب و زینت کے ساتھ نکلا، تو جو دنیا دار لوگ تھے، جو دنیا والے لوگ تھے، فخرج علی قومہ فی زینتہ، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو دنیا چاہنے والے لوگ تھے، جو دنیا دار لوگ تھے، وہ کہنے لگے یا لیتنا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش، منہ میں پانی بھر آیا، دیکھنے لگے، کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی قارون جتنا خزانہ دیا جاتا، کاش کہ ہمیں بھی اتنی زیب و زینت دی جاتی، مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا قسمت کا دھنی ہے، یہ تو بڑا نصیب والا بندہ ہے، یہ بڑا قسمت والا بندہ ہے۔ حالانکہ یہ احمقانہ بات ہے، مال و دولت جو ہے وہ عزت کا سبب ہوتی، مال اور دولت وہ اللہ کی رضا کا سبب ہوتی، اگر یہ چیزیں اللہ کی رضا ہوتی تو اللہ تعالیٰ نمرود کو اس سے زیادہ دی تھی، شداد کے پاس اس سے زیادہ تھی، لیکن مال اور دولت اللہ تعالیٰ کے ہاں فرمایا مثل جناح البعوضہ، یہ ایک مچھر کے پر جتنی بھی اللہ کے ہاں اس کی قیمت نہیں ہے۔ مال و دولت یہ اللہ کی محبت کی علامت نہیں ہے، حکومت، چدراہٹ، وزارت یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ کیا چیز؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تو کہنے لگے انہ لذو حظ عظیم، منہ میں پانی بھر رہا ہے، اوف، کاش کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اتنا مال دیا جاتا، آج ہماری بھی عزت ہو۔ ہمیشہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے آدمی کی طرف دیکھ، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے آدمی کی طرف دیکھ۔ قانون یہ ہے کہ اگر تیرے پاس آج مکان ہے تو اس کو دیکھ جس کے پاس جھونپڑی ہے۔ دنیا کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھ، دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھ۔ یہ قانون ہے، لیکن آج تو الٹ چلتا ہے نا قانون۔
تو کہنے لگے انہو لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا ہی قسمت والا بندہ۔ ساتھ ہی مومن بیٹھے ہوئے تھے، علم والے لوگ بھی بیٹھے تھے۔ کہنے لگے وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ کہنے لگے او بربادی ہو تمہاری، کیسے تمہاری نگاہیں دنیا کی طرف چلی گئیں، جو اللہ کریم نے تمہارے لیے تیار کیا ہے وہ قارون کیا ساری دنیا کے خزانوں سے زیادہ افضل ہے۔ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ وہ تو اللہ کریم نے صبر کرنے والے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھے ہے، جو مومن ہو، جو مومن کے لیے جو نعمتیں جنت میں تیار ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ فرمایا وہ تو ایسی نعمتیں ہیں جو نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی، کسی کان نے سنی، کسی کے دل میں ان کا کھٹکا بھی آیا، تو کہاں تمہارا ذہن چلا گیا دنیا دار لوگوں کی طرف؟ ویلکم ثواب اللہ۔ جس وقت یہ بندے خواہش کرنے لگے، ادھر ادھر کی خواہش کرنے لگے کہ کاش ہمیں بھی کچھ خزانہ جو ہے، جتنا بھی دنیا دار ہو، کافر آخر کار اس کو فائدہ اتنی دیر ہے جب تک وہ دنیا میں رہے، آگے ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس کے لیے برباد ہے۔ تو مومن کے لیے اللہ نے عبدالآباد کی زندگی آباد رکھی۔ امام راضی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عیسائی جو ہے وہ باہر سے گزرا۔ امام راضی جو تھے وہ ہر روز ایک نیا لباس پہن کے آ کے قرآن مقدس پڑھاتے۔ اس نے کہا، امام راضی کو کہنے لگا کہ یہ کیسے تمہارے پیغمبر نے کہا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ کیسے؟ میں ادھر گلیوں میں ذلیل ہو رہا ہوں، میں کافر ہوں، میں گلیوں میں ذلیل ہو رہا ہوں، اور امام راضی تو مسلمان اور مومن ہے، تیرا اتنا فاخرہ لباس ہے، دور تک تیرے لباس کی خوشبو باہر جا رہی ہے، اور ہر روز تو نیا لباس پہن کہتا ہے ای سجن ھذا و ای جنت ھذا، کہتا ہے کیسی یہ تیری جیل خانہ ہے اور کیسی میری جنت ہے کہ میں گلیوں میں ذلیل ہو رہا ہوں، لوگوں کا کوڑا کرکٹ اٹھا رہا ہوں۔ تو امام راضی نے فرمایا او نادان، جو جہنم کا عذاب ہے اس عذاب کے مقابلے میں تو گلیوں میں کوڑا کرکٹ اٹھا رہا ہے، اس کے مقابلے میں یہ تیرے لیے جنت ہے۔ جو جہنم کا عذاب ہے نا اس کے مقابلے میں تو جنت میں گھوم رہا ہے نہ، وہاں پہ تو تیرے لیے عذاب ہے، تو جہنم سے باہر نکل سکتا، ہمیشہ عذاب کی حالت میں رہے گا۔ اس عذاب کے مقابلے میں تو آزاد گھوم پھر رہا ہے، یہ تیرے لیے جنت ہے، اور اس جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ جو نعمتیں ہیں یہ تو میرے لیے قید خانہ۔ فرمایا وہ تو ایسی نعمتیں ہیں، جنت کی ایسی نعمتیں ہیں، فرمایا وہ نعمتیں تو کسی انسان نے دیکھی، ان نعمتوں کے مقابلے میں میں تو قید خانے میں ہوں، یہ لباس بھی کچھ نہیں، میرا وجود بھی کچھ نہیں، یہاں پہ بیٹھنا بھی کچھ نہیں، اس نعمتوں کے مقابلے میں میں قید خانے میں ہوں، اس جہنم کے عذاب کے مقابلے میں تو جنت میں گھوم رہا ہے۔ ورنہ یہ نہیں اگر جہنم میں ہوتا تو ایسے اللہ تعالیٰ تمہیں اجازت دے گا جہنم سے نکل کے جا کے کوڑا کرکٹ اٹھا؟ کبھی بھی نہیں تو جہنم سے نکل سکتا۔ جہنم میں جب آدمی چلا جائے گا، فرمایا پھر اس کا نکلنا محال ہے جہنم سے، وہی نکلے گا جو مومن ہوگا، کافر نکل سکتا؟ تو جب جہنم سے نکل کے جنت میں چلا جائے گا پھر وہ کبھی بھی جنت سے نکلے گا؟ مومن بندہ جہنم میں اگر جائے تو وہ نکل سکتا ہے، لیکن جنت میں جا کے دوبارہ نہیں نکل سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔
تو کافروں کے لیے تو فرمایا ہمیشہ جہنم ہے، اور کافروں کے آنے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں ہم نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ بس وہ 4-5 چیزیں جو ہیں اس کی طرف ذرا ایک دفعہ دہرا لیں کہ وہی جو چیزیں ہیں، 3 چیزیں انسان کو تباہ کرتی ہیں، میں، میرا اور میری وجہ سے، عربی میں آنا، لی اور اندی، 3 چیزیں فساد کا سبب، شرک، تکبر اور غرور، اترانا اور لوگوں کا حق غصب کرنا۔ 3 چیزیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے اسباب میں سے ہے، حکومت ہے، دولت ہے یا عورت ہے، ان 3 چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اور 3 قومیں جنہوں نے ملکوں کو تباہ و برباد کیا ہے، ظالم جابر بادشاہ، مولوی اور پیر جو گندے، مولوی اور پیر اچھے بھی ہوتے ہیں، سب کو گندے ہی نہ سمجھا کرو، لوگ تو مولوی کو بندہ ہی نہیں سمجھتے نا، لا یعوذ باللہ، کہتے ہیں بندہ کو تو مولوی جا رہا ہے۔ لیکن فرمایا کہ ایک جو عالم دین ہے، موت العالم کا موت العالم، ایک عالم کا چلے جانا ایسا ہے جیسے کہ جہان کا چلے جانا۔ تمہیں پتہ ہے کہ جس علاقے میں کوئی مومن بندہ ہو، اللہ تعالیٰ آفتیں اور تکلیفیں اس مومن کا حیا کر کے اللہ تعالیٰ ختم کرتا رہتا ہے۔ تو لیکن یہ تو آج گندا معاشرہ جس میں علماء کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو فرمایا 3 قومیں، ظالم جابر بادشاہ، احبار و رہبان، ظالم مولوی اور پیر، تیسرا گروہ وکیل اور قاضی۔ فارسی کا ایک شعر ہے، بس ذرا سنی لیں پھر آپ کو ذرا صحیح سمجھ آ جائے گا۔ گربا میرو سگ وزیرو موشرارن دیوا کنن، گربا میرو سگ وزیرو موشرارن دیوا کنن، ملک دولت چندر کا ملک است ویرا کنن۔ کہتے ہیں ظالم جابر بھیڑیے کی طرح اگر بادشاہ ہو، بیڑیے کی خصلتوں والا اگر بادشاہ ہو، آگے اس کو کتے کی طرح بھونکنے والا وزیر مل جائے، چوہے اور بلی کی طرح کاٹ کاٹ کے کھانے والے وکیل، قاضی اور جج ہوں، ملک دولت چندر کا ملک است ویرا کنن۔ کہتا ہے یہ ملک جو ہے اس کی دولت چند لونڈوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، پھر وہ ملک ہمیشہ تباہ ہوتا ہے، آباد ہو سکتا۔ گوربا میرو سگ وزیرو موشرارن دیوا کنن، ملک دولت چندر کا ملک است ویرا کنن۔ اسی لیے عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں 3 قومیں ہیں جو لوگوں کو تباہ کرنے والی ہے، افسد الدین الا الملوک احبار سوء ورہبانہا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ظالم جابر بادشاہ ہو اور گندے اور غلیظ قسم کے مولوی اور پیر ہوں، اور قاضی اور وکیل غلط قسم کے ہوں، راشی ہوں، تو فرمایا یہ ملک میں، دنیا میں، قوم میں، بستی میں، شہروں میں، علاقوں میں وہ تباہی کا سبب ہوتی ہے۔ ان میں سے قارون میں یہ ساری صفتیں پائی جاتی ہیں، اسی لیے اللہ کریم نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ زمین میں فساد کرتا تھا، شرک بھی پایا جاتا تھا، تکبر اور غرور بھی پایا جاتا ہے، لوگوں کا حق بھی وہ غصب کرتا تھا۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ زمین میں فساد کرنے والا تھا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں منافقت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ جن کو تو نے دولت دی ہے اس لیے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے، اللہ ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم۔ نوح علیہ السلام نے قوم کے حق میں بد دعا کی ہے کہ نہیں کی؟ نوح پیغمبر نے قوم کے حق میں بد دعا کی،
موسیٰ پیغمبر نے قوم کے حق میں بددعا کی، بے شک بے شک اور انبیاء نے بھی پیغمبر کے حق میں بددعا کی ہے، لیکن ساری دنیا کے سردار امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اگر تم چلتے پھرتے ہو تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا اللہ میری امت کو یکدم تباہ نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے پیغمبر، میں نے تمہاری دعا کو قبول کیا۔ پھر فرمایا یا اللہ میری امت کی شکلیں مسخ نہ کرنا۔ فرمایا یا اللہ مجھے قبول ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اوپر بولا، فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا، فرمایا او اہل کتاب والو قرآن پہ ایمان لے آؤ، کب؟ اس سے پہلے کہ میں خدا تمہارے چہرے مسخ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے سخت وعید ذکر کی، فرمایا اس قرآن پہ اہل کتاب والو ایمان لے آؤ، اگر نہ لے کے آئے اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ میں خدا تمہارے چہرے مسخ کر دے۔ فرمایا نطمس وجوہہم علی ادبارہم، میں ان کو موڑ کے کہیں تمہاری کمروں کی طرف نہ لگا دوں۔ دعا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ، پیغمبر کے لیے کیا دعا ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ نوح علیہ السلام نے بھی بددعا کر دی۔ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں واہ اللہ کے پیغمبر، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر ابن خطاب نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد او اللہ کے پیغمبر قربان ہو میں عمر کی ماں باپ قبیلہ خاندان سارا، کیسے اللہ کے پیغمبر تمہاری رحمت کا اندازہ کوئی نہیں، تمہارے حلم اور بردباری کا اندازہ۔ لیس البکاء وان اطیل بمقنعی، اللہ کے پیغمبر میں لمبا زمانہ عمر روتا رہوں، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ میری آنکھوں سے پانی تو ختم ہو سکتا ہے لیکن محمد کے فراق کا غم ختم نہیں ہو سکتا۔ کیسے اللہ کے پیغمبر تمہاری رحمت اور بردباری اور حلم ہے۔ نوح پیغمبر نے بددعا کر دی قوم کے حق میں، موسیٰ پیغمبر نے بھی بددعا کر دی قوم کے حق میں۔ اللہ کے پیغمبر آپ کو تکلیفیں زیادہ دی گئیں، طائف کے علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مقدس کو زخمی کیا گیا، اللہ کے پیغمبر آپ کے پاؤں زخمی کیے گئے، آپ کو پتھر برسائے گئے، آپ کے اوپر احد کے مقام پہ آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، بیت اللہ میں کپڑا ڈال کے گھسیٹا گیا، اللہ کے پیغمبر احد کے مقام پہ لوہے کی کڑیاں تمہارے سر کے اندر چلی گئیں، علی بن ابی طالب بھی زور لگاتے رہے، ابن مسعود بھی زور لگاتے رہے، حضرت عباس عبداللہ ابن مسعود بھی زور لگاتے رہے، اللہ کے پیغمبر آپ کے اوپر غم اور پریشانی کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، آپ کو قوم نے اتنا ستایا اللہ کے پیغمبر، لیکن میں عمر قربان کروں اپنے ماں باپ کو، محمد تیری زبان سے قوم کے حق میں بددعا کوئی نہیں نکلی۔ حالانکہ جبریل جماعت فرشتوں کی لے کے آتا ہے، کہتا اللہ کے پیغمبر اگر آپ حکم دو ان دو پہاڑوں کو ملا کے طائف اور مکے والوں کو فرمایا اس طرح تباہ و برباد کر دیا جائے، ملیا میٹ کر دیا جائے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ تو اللہ کے پیغمبر موسیٰ اور نوح پیغمبر نے تو بددعا کر دی، لیکن او محمد الرسول اللہ تیری ذات رحمت للعالمین ہے، لیکن تو نے سر اوپر کر کے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ اگر میں محمد کا خون لے کے تو راضی ہوتا ہے تو میں محمد بھی راضی ہوں۔ اے اللہ جتنی دیر میں تو نے لوگوں کو تباہ کرنا ہے اتنی دیر میں کسی ایک بندے کو ایمان کی دولت دے دے، میں محمد اللہ تیرے اوپر راضی ہوں۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون،
اللہ میری قوم کو تباہ نہ کر، ان کو ہدایت دے، ان کو پتہ کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ جتنی دیر میں تم نے ان کے اوپر عذاب لانا ہے اتنی دیر میں کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے، اگر میرے وجود کے خون اور ٹکڑے بھی چلے جائیں، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، اے اللہ میں محمد شکایت تیرے سامنے کرتا ہوں، اے اللہ اس لیے کہ اگر تیری ذات راضی ہوتی ہے تو میں محمد کے خون کے قطروں کی پرواہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر، کیسے میں عمر اپنے ماں باپ اور قبیلے خاندان کو قربان نہ کروں؟ نوح علیہ السلام نے بھی دعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کر دی، ربنا طمس علی اموالہم فلا یؤمنون۔ اللہ کے پیغمبر تو نے دعا کی، اللہم اہد قومی، اللہ میں محمد کی قوم کو ہدایت دے۔ نوح علیہ السلام کافروں کی ہلاکت کے لیے بد دعائیں کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کر دی، لیکن اللہ کے پیغمبر تم کو اللہ کریم نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، امام الانبیاء بنا کے بھیجا ہے، اس لیے آپ رحمت ہو، آپ نے کسی کے حق میں بھی بد دعا کی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہو، اللہ کے رسول، اگر آپ بد دعا کر دیتے تو مجھے بیت اللہ کے خدا کی قسم ہے کوئی بندہ بھی روئے زمین پہ باقی نہ رہتا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے، تو اس لیے قرآن مقدس نے ذکر کیا ہے، شرک سے بچتا رہے، تکبر اور غرور سے بچتا رہے، لوگوں کا حق غصب کرنے سے بچتا رہے، مزین والی چیزیں جو زینت والی چیزیں ہیں ان سے بچتا رہے، اللہ کریم کے قہر کے نیچے نہ۔ جس وقت فرمایا اپنی طرف میں، میرا اور میری وجہ سے، یہ تین کلمات جو ہیں اس نے قوموں کو تباہ کیا ہے۔ شیطان بھی اسی وجہ سے تباہ ہوا، قارون بھی اسی وجہ سے تباہ ہوا، فرعون بھی اسی جملے کی وجہ سے آ کے تباہ ہوا۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، تمہاری دعاؤں کو میں نے قبول کیا، میں نے وعدہ کر دیا، آگے عین وقت تباہی کا جو ہے وہ میرے قانون میں کوئی نہیں، میں کسی کو بتاتا نہیں۔ وآخر دعوانا